زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی حفاظت، بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ، محبین آل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات۔ مکتب اہل بیت کے خلاف ہونے والی ہر سازش کی ناکامی و نامرادی کے لیے، علماء صالحین کی درازی عمر کے لیے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گنہگار نگاہیں زیارت یوسف زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی استجابت کے لیے، امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو، اس دعا کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم مشیتہم وموالیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ بلند تر صلوات پڑھیں اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حسینیت پوری طاقت کے ساتھ بولیں، حسینیت۔ اپنے ایمان کا اعلان کریں، حسینیت۔ عقیدوں کا اظہار کریں، حسینیت۔ نیکیوں کا وعدہ کریں، حسینیت۔
سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت حسینیت۔ قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 یزیدیت۔ بلند تر صلوات اللہ۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگیوں سے بچا کر حسین ابن علی کا عزادار بنایا ہے۔ یہ عطائے پروردگار ہے، یہ حسینی ہونا، یہ ماتمی ہونا، یہ عزادار ہونا، یہ محب اہل بیت ہونا۔ میرے آقا پیغمبر فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا، اسے رقبہ نہیں دیتا، اسے جائیداد نہیں دیتا، اسے دولت نہیں دیتا۔ جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا۔ زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد۔ تو میرے دوستو یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ ہم پہ راضی ہوا اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے حسین کا ذکر کیا جائے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے حسین کی مجلس کو بپا کیا جائے۔ یہ تو دنیا کے باطل خیالات ہیں، مجلس روک دو، جلوس روک دو، عزاداری روک دو، انہیں باہر نہ نکلنے دو۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، حکومتیں لگی، اقتدار لگے، پیسے لگے، دولت لگی، ملان لگے، لیکن مٹ گئے حسین کو مٹانے والے۔ زہرا کا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے۔ زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ اور مومنین یاد رکھنا، آپ کے یہ جلوس، آپ کی یہ مجالس، آپ کے یہ اجتماعات کیوں ڈر رہا ہے؟ ہم گالی نہیں دیتے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کبھی شیعہ گالی دیتے نہیں، ہم گالی کو فسق سمجھتے ہیں، اور مومن فاسق نہیں ہوا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ نہیں، مومن مومن ہوتا ہے، فاسق فاسق ہوتا ہے۔ ہم گالی کو جائز نہیں سمجھتے، ہم تو اپنے باپ کے قاتل کے لیے بھی گالی کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن خیال کرنا گالی نکالنا اور ہوتا ہے، حقیقت بتانا اور ہوتا ہے۔ ہم حقیقت بتانے کو ناجائز بھی نہیں سمجھتے۔ کیوں نہ بتائیں اپنی نسلوں کو کہ حسین کا قاتل کون تھا؟ میرا خیال ہے تجھے تھکے بیٹھے ہو بھائی۔ کیوں نہ بتائیں ہم اپنی اولادوں کو کہ آل رسول سے دشمنی کرنے والا کون تھا، آل رسول کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا کون تھا، آل رسول کے حقوق کو غصب کرنے والا کون تھا، ہاں حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے والا کون تھا؟ کیوں نہ بتاؤں میں اپنی نسلوں کو کہ مسجد کے اندر گھوڑے باندھنے والا کون تھا، اذانیں بند کرنے والا کون تھا، اصحاب کی عزتوں کو لوٹنے والا کون تھا، اسلام کو داغدار بنانے والا کون تھا، اور کیوں نہ بتاؤ اس کا مقابلہ کرنے والا کون تھا، اس کے مقابلے میں جانے والا کون تھا۔ ہم نہیں گالی نکالتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یزید کو مرد آباد کہنا یہ گالی نہیں ہے، یہ حسینیت کی صدا ہے کہ حسین نے سب کچھ لٹا کر زمانے میں 1400 سال سے یہ باور قرار دیا یزید مرد آباد تھا، یزید مرد آباد ہے، یزید مرد آباد رہے گا، اور میں حسین کون ہوں؟ میں نے خون دے کر یہ ثابت کر دیا ہے حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد رہے گا۔ پوری طاقت سے بولو مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ اور یہ
یا علی یا علی۔ اے میری گل ذرا سمجھنی اور غور کرنا۔ اور رہ گئی یہ بات، کئی بل بن رہے ہیں، کئی باتیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہے، نہ ہم پہلے ڈرے ہیں نہ ہم آج ڈریں گے۔ ایسے بل 1400 سال سے بنتے بھی رہے، بلوں میں داخل بھی ہوتے رہے، آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے۔ یہ بل کیا کرے گا؟ 12 بندوں کو اسمبلیوں میں بٹھا کے تم نے بل پاس کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ حسینی مٹ جائیں گے، عزاداری ختم ہو جائے گی، مجلس ختم ہو جائے گی، جلوس ختم ہو جائے گا۔ اور چھوڑ دو، میں بڑے جلوسوں کی بات نہیں کرتا، اس غازی کے علم کا مقابلہ بھی کرنے کی تم طاقت نہیں رکھتے ہو۔ حسینیوں کے جلوسوں کا کیا مقابلہ کرو گے؟ ہماری صداؤں کا کیا مقابلہ کرو گے؟ اور یاد رکھنا، ہم بھاگنے والوں کی اولاد نہیں، ہم ڈٹ جانے والوں کی اولاد ہے۔ ہم ان کی اولاد ہیں جو میدان میں ڈٹے رہے۔ لوگ سالم، توجہ رکھنا میرے جملے پر، لوگ سالم تلواریں لے کر بھاگ گئے، علی ٹوٹی ہوئی تلوار سے جنگ لڑتا رہا۔ اور اللہ کو علی کا لڑنا اتنا پسند آیا کہ تلوار بھی بھیجی، علی کی شان بھی بھیجی۔ تلوار بھیج کے کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہر زبان جو امام حسین کو حق مانتی ہے پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ اور یہ آج کی بات نہیں، یاد رکھو، نہ ہمیں کل کوئی مٹا سکا ہے نہ ہمیں آج مٹائے گا۔ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ زمین بھی ہماری ہے، اور یہ معاملہ شیعہ سنی کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر اہل سنت بھائی حسین کو بھی مانتا ہے، حسین کا بھی احترام کرتا ہے۔ اور اس لیے آپ نے دیکھا بہت سے اہل سنت علماء پر بھی FIR کاٹ دی گئی ہیں، اس لیے کہ ناجائز کو جائز بنانے والے، حرام کو حلال بنانے والے برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ یا حسین کی صدا آئے یا رسول اللہ کی صدا آئے، تو ماننا پڑے گا جو یا رسول اللہ کی صدا لگاتا ہے وہ بھی حسینی ہوتا ہے، جو لبیک یا حسین کہتا ہے وہ بھی حسینی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو حق کا ساتھ دے کر اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے کبھی جھکنا گوارا نہیں کر سکتا۔ مل کے بولو، پوری طاقت سے بولو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ گھبرا تو نہیں گئے میری بات؟ توجہ رکھیے گا مومن، یہ عطا ہے خدا کی، یہ جلوس، یہ مجالس ہمیں جی اچھا نہیں لگتا۔ یہ ابھی اذان ہوئی ہے نا، اذان میں مؤذن نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد اللہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ گھبراتے نہیں گئے بھائی؟ یہ کس نے بنایا ہے کلمہ؟ ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ ہم نے تو علی کو ولی نہیں بنایا۔ میرا خیال ہے تجھے تھکے بیٹھے ہو بھائی۔ ہم سے کیوں جھگڑتا ہے؟ ہم نے تو علی کو مولا نہیں بنایا۔ ہم سے کیوں جھگڑتا ہے؟ ہم نے تو علی کو کعبے میں پیدا نہیں کیا۔ ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ ہم نے تو علی کو محمد کے دوش پہ نہیں بٹھایا۔ ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ ہم نے علی کو خیبر میں علم فتح دے کے نہیں بھیجا۔ ہاں لڑنا ہے تو رسول سے جا کے لڑ۔ یہ سارے فضائل میں نے نہیں بنائے ہیں، کسی ذاکر نے نہیں بنائے ہیں، کسی ماتمی نے نہیں بنائے ہیں، کسی شیعہ نے نہیں بنائے ہیں۔ علی کے جتنے بھی فضائل ہیں، برز الایمان کل الی الکفر کل، محمد نے کہا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ میرے محمد نے کہا ہے لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ بڑے میدان میں
علی کو مرد بھی محمد نے کہا ہے، علی کو قرار بھی محمد نے کہا ہے، علی کو غیر فرار بھی محمد نے کہا ہے، اور اسی لیے کہا ہے کہ جب صبح کی پو پھوٹی تھی علی کو علم دیا تھا، لوگوں سے ریت پہ علم نہ گڑ سکا، میرے علی نے پتھر میں علم گاڑا، مرحب نے پکارا سمتنی امی مرحبا، آنے والا خیال کرنا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو بھی خیال کرنا سمتنی امی حیدرہ، اگر تیری ماں تجھے مرحب کہتی ہے تو میری ماں مجھے حیدر کہتی ہے۔ منافقت کی موت ہے۔ مومنین متوجہ رہیں، ہم نے نہیں بنایا، اور میں بالکل پیغام دوں گا، نکلیے یکم ربیع الاول ضرور جائیے، واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، حسین کی عزاداری کا دفاع بھی واجب ہے۔ نہیں اپنے والیوں کو آپ نے بھی بلند کرنا ہے، اس لیے کہ یہ باتیں لائیو جا رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اس چھپے ہوئے یزید کو بتانا ہے، چھپ کے وار نہ کر، میدان میں نکلا، پتہ چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہم آئیں گے انشاءاللہ، ضرور آئیں گے، چلائے سوشل میڈیا پہ کسی ملا کا کلپ، نکلو ہم دیکھیں گے، تم کیا دیکھو گے ہم تجھے آ کر بتائیں گے۔ ہم نکلے 16 اگست کو، صدائے اسلام آباد کی فضا میں صدائیں گونجی ہیں، آج کا جو دشمن ہمیں کہتا تھا یہ تو اکٹھے نہیں ہوتے، یاد رکھنا اے ملا، تیرے پاس اکٹھا ہونے کے لیے نہ کوئی پیمانہ موجود ہے، نہ کوئی معیار موجود ہے، ہمارے اکٹھا ہونے کے لیے ہم چاہیں تو علی کے نام پہ اکٹھا ہو جائیں گے، ہم چاہیں تو حسین کی عزاداری پہ اکٹھا ہو جائیں گے، ہم چاہیں تو لبیک یا مہدی کہہ کر اکٹھے ہو جائیں گے، اور ڈر اس وقت سے ابھی تیرا مقابلہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت کیا کرے گا جب زمانے کا وارث منتقم کربلا محمد کا نواسا علی کا لاڈلا ظہور کرے گا، اور ہر طرف آواز آئے گی جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے باطل چلا گیا ہے، جب حق آتا ہے تو باطل کو جانا پڑتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، ولوی نعرہ حیدری۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات، اور توجہ چاہتا ہوں، ہر شخص پر واجب ہے، جو بزدل نہیں جائے گا وہ اپنی راہ ڈھونڈ لے، اسے مجلس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے یا حسین کہنے کا حق نہیں ہے۔ میرے خیال ہے ناراض ہونے پہ ہو، جو آج حسین کے دفاع کے لیے نہیں نکل سکتا وہ گھروں میں بیٹھے برقع پہن لے، نہیں ہے اگر جرت حسین کی صدا پر لبیک کہنے کی، اور مومنین میں چھپ چھپا کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، سید ہوں اور طالب علم ہوں، اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو اسلام آباد یکم ربیع الاول کی صدا ہے، یہ علامہ ساجد نقوی کی صدا نہیں ہے، یہ شیخ محسن نجفی کی صدا نہیں ہے، یہ حافظ ریاض حسین کی صدا نہیں ہے، یہ کسی ذاکر اور ماتمی کی صدا نہیں ہے، ان ساری صداؤں کی ایک صدا ہے جو غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا تمہیں دے کر کہہ رہا ہے، او میرے ظہور کی دعا کرنے والا، یہ پہلا قدم ہے کہ اس فضا میں جا اور دنیا کفر و شرک و یزیدیت کو بتا دے ہم کل بھی زندہ تھے، ہم آج بھی زندہ ہیں، ہم زندہ باد ہیں، زندہ باد تھے، زندہ باد رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے ہاں زندگی جسموں کا نام نہیں ہے، آنکھوں کے دیکھنے کا نام نہیں ہے،
ہے، زبان کے بولنے کا نام نہیں ہے. ہمارے ہاں زندگی کردار کی عظمت کا نام ہے. کردار کل بھی حسین کے پاس تھا. پوری طاقت سے بولو السلام السلام یا امام یا امام یا امام یا امام. بلند تر صلوات صلی علی محمد. ہاں جی متوجہ بیٹھے میری باتوں پر اور یاد رکھیں یہ پہلا میسج ہے. تیار ہو نکلیں اور نہ انتظار کریں کہ کوئی ہمیں کرایہ دے گا، نہ انتظار کریں کہ کوئی ہمارے لیے گاڑی بک کرے گا. نہیں، آپ پر واجب ہے، اس لیے کہ جتنا کسی اور کا رشتہ حسین کے ساتھ ہے اتنا تمہارا رشتہ بھی حسین ابن علی کے ساتھ. اور ثبوت دے اپنا مومنین پوری توجہ کے ساتھ. ہاں یہ بات ہے، نہ دہشت گرد ہیں نہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے، پرامن رہے. گالی دینا ہمارا شعار نہیں. کون ہے؟ کیا آج دنیا کیوں بھول رہی ہے؟ کن کے بزرگوں نے کہا تھا کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں؟ کن کے بزرگ نے کہا تھا کہ اسلام کے دو بازو ہیں، ایک کا نام شیعت ہے ایک کا نام اہل تسنن ہے؟ کس نے کہا تھا ان کے مقدسات کا احترام واجب ہے؟ کس نے کہا تھا گالی دینا حرام ہے؟ مجھے بتاؤ پاکستان کے اندر کسی شیعہ سے سنا ہے کہ کسی نے کسی فرقے کا نام لے کر کافر کافر کی صدا لگائی ہو؟ نہیں، اس لیے کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں، ہم صاحب کردار ہیں، ہم با اخلاق ہیں، ہم با ادب ہیں. کسی دنیا کے عالم علم اخلاق نے لکھا تھا معاشرے کی بقا کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اخلاق، ایک ادب، ایک تہذیب. اور پھر علامہ علی نقی نکن نے کہا تھا معاشرے کی ضرورت ہے، توجہ، معاشرے کی ضرورت ہے اخلاق، ادب، تہذیب. اور فرمایا اخلاق، ادب اور تہذیب کی ضرورت ہے زہرا کا حسین. نہیں آپ تھک گئے ہیں شاید میری باتوں سے. معاشرے کی ضرورت ہے اخلاق، ادب، تہذیب کے لفظ ذہنوں میں بٹھائیے. ہر معاشرے کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے، وقار کے لیے، معیار کے لیے ضروری ہے اخلاق، ادب، تہذیب. مل کے بولیں اخلاق، ادب، تہذیب، اخلاق، ادب، تہذیب. معاشرے کی ضرورت ہے اخلاق، ادب، تہذیب. اخلاق و ادب و تہذیب کی ضرورت ہے زہرا کا حسین. کیوں؟ اس لیے کہ حسین اس گھر سے آیا ہے جس کو اخلاق محمد کی زبان چوس کے ملا ہے، جس کو ادب زہرا جیسی ماں کی گود سے ملا ہے، جس کو تہذیب علی جیسے بابا کے خون سے ملی ہے. اور توجہ رہے، میں 2 میسج اور دوں گا، بات ختم کر جاؤں گا اس لیے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. اور مومنین یاد رکھنا، حسین ہے اخلاق کا مجسمہ، حسین ہے تہذیب کا مرقع، حسین ہے ادب کا وہ عظیم مرقع جس نے زمانے کو بتایا ادب یہ نہیں کہ حکومتوں کے لالچ میں، ادب یہ نہیں کہ دنیا کے اقتدار کے لالچ میں لوگوں کے مال کو لوٹا جائے. ادب یہ ہے، تہذیب یہ ہے، اخلاق یہ ہے. اگر قاتل بھی تمہارے دروازے پہ آ جائے اسے اپنا بنا لو، اسے قریب کر لو. یاد رکھنا ہم کل بھی یہ دعویٰ کرتے تھے، ہم آج بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ادب ہمارے پاس، تہذیب ہمارے پاس، اخلاق ہمارے پاس. مومنین میں سب کی توجہ بڑھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دو. تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ 3 سال کا حسین ہے، سر پہ امامہ ہے، کاندھے پہ عبا ہے. اور شیعہ نے حیدر قرار کبھی اس امامے کی مخالفت نہ کرنا. یہ انبیاء کا لباس ہے، یہ ائمہ کا لباس ہے، یہ مجھ جیسے گنہگار پر اللہ کا طرز ہے کہ جس نے مجھے امام کا لباس پہننے کا موقع عطا
عطا فرمایا ہے، مجھ جیسے گنہگار کو یہ توفیق عطا کی ہے۔ تو میرا حسین چلا، عمر کتنی ہے؟ 3 سال، سر پہ امامہ ہے، کندھے پہ عبا ہے، چلے ادھر حسین چلے، ادھر نانا بیٹھے ہیں، ادھر بابا بیٹھے ہیں، پہلے نانا کو سلام، پہلے نانا کو سلام، پھر بابا کو سلام، یہ کہہ کر حسین نانا کی گود میں بیٹھ گئے۔ نانا لب چومنے لگا، رخسار چومنے لگا، پیشانی چومنے لگا۔ امیر المومنین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو پیغمبر خدا نے لبو لبہائے حسین کو چوم کے کہا، اے علی میں اس سے کیوں کرنا محبت کروں؟ یہ خالی تیرا بیٹا نہیں، ہوا عضو من اعضائی، یہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ خالی تیرا بیٹا نہیں ہے، میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ پھر امیر المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھ سے محبت زیادہ ہے یا میرے حسین سے؟ توجہ چاہتا ہوں بھائی، تھکنا آپ تھک جاؤ گے تو میں خود تھک جاؤں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، جتنی آپ کی محبت بلند رہے گی اتنا میری گفتگو کا معیار بلند رہے گا۔ یا رسول اللہ مجھ سے محبت زیادہ ہے یا میرے حسین سے؟ اب 4 سال کا 3 سال کا حسین نانا کی گود میں کھڑا ہوا۔ بابا جان ادب و تہذیب و اخلاق کیا ہے؟ اور حسینیوں جب گھروں کو جاؤ نا، اپنے بچوں کو یہ تہذیب سکھاؤ، بڑوں کا احترام سکھاؤ، معاشرے کی عزت سکھاؤ، ماں بیٹی کی عظمت بتاؤ، بزرگ کا احترام بتاؤ، اس لیے کہ کل جب تیرا یہ بیٹا علی اکبر کا ماتمی بن کے اسی جام پور کی گلیوں میں نکلے، اسے بتانا نہ پڑے کہ وہ کہاں سے سیکھ کے آ رہا ہے، دیکھنے والا سمجھ لے یہ حسین کی یونیورسٹی سے سیکھ کے آ رہا ہے۔ توجہ رہے میرے لفظوں پر، تربیت کیجیے اپنی نسلوں کی، بتانا نہ پڑے، اور یہ کوئی کمال نہیں۔ کبھی کبھی ہمارے ممبروں پہ بات ہوتی ہے نا، جاؤ گلی میں کھڑے ہو کر بتاؤ کہ میں علی والا ہوں، کوئی کمال نہیں ہے۔ بتا کر کہ میں علی والا ہوں متوجہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کردار ایسا ہو کہ 20 دشمنوں میں بھی تو بیٹھا ہوا نظر آ جائے کہ غیر اور ہوتا ہے، علی والا اور ہوتا ہے۔ وہ عمل چاہیے، وہ کردار چاہیے۔ امام حسین آ گئے، نانا جان بابا نے سوال کیا ہے آپ سے کہ آپ بتائیں یا رسول اللہ مجھ میں سے اور آپ میں سے میرے نانا کو کس سے محبت زیادہ ہے؟ سوال سمجھ آیا یا گل پھل گئی ہے بھائی؟ کہا ہاں بیٹا علی سوا بیٹا حسین، سوال یہی ہے۔ تو بابا اگر آپ اور نانا اجازت دیں، دل چاہتا ہے جواب میں حسین دوں، دل چاہتا ہے جواب میں حسین دوں۔ مولا علی بھی مسکرائے، پیغمبر خدا بھی مسکرائے، ہاں بیٹا دے۔ میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ بابا سوال یہ تھا کہ آپ میں سے اور مجھ میں سے میرے نانا محمد کو کس سے محبت زیادہ ہوگی؟ ہاں بیٹا سوال یہی تھا۔ تو بابا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے اسی سے محبت زیادہ ہوگی جس کا شرف بلند ہوگا۔ نہیں، تھوڑا اور سفر کیجئے۔ جس کا شرف بلند ہوگا۔ پیغمبر مسکرا پڑے، کہا بیٹا حسین خیال کرنا جس سے مفاخرہ کر رہے ہو نا، تیرے سامنے کوئی عام شخص نہیں بیٹھا ہوا، تیرے سامنے وہ بیٹھا ہے لوگ زمانے میں جسے علی کہتے ہیں، تیرے سامنے علی بیٹھا ہے۔ امام حسین عرض کرنے لگے، نانا جان ادب و تہذیب دیکھنا، نانا جان ذرا میرے بابا کو حکم دیں، جب چھوٹا کہے تو عرض ہوتی ہے، جب بڑا کہے تو حکم ہوتا ہے۔ نانا جان میرے بابا کو حکم دینا، میرے بابا اپنی عظمت کا قصیدہ اپنی زبان میں پڑھیں۔ پیغمبر مسکرا پڑے اور کہنے لگے، یا علی ذرا میرے حسین کو سنا، تیری عظمت کیا ہے، تیری رفت کیا ہے، تیری بلندی کیا ہے، تیرا وقار کیا ہے، تیرا معیار کیا ہے، تیری عزت کیا ہے۔ وہ لب ہلنے لگے جن کی پہلی خوراک محمد کی زبان تھی، جس نے محمد کی زبان چوسی، علوم الہی جس علی کے سینے کی وراثت بنے، اس علی کے لب ہلنے لگے۔ امام حسین کو خطاب کر کے کہا، اور بیٹا حسین میری پہلی فضیلت یہ ہے، انا امیر المومنین، میں مومنوں کا بادشاہ ہوں۔
توجہ رکھنا بھائی، نتیجہ خود نکالتے آنا۔ میری پہلی فضیلت یہ ہے انا امیر المومنین، میں مومنوں کا بادشاہ ہوں۔ میری دوسری فضیلت یہ ہے انا امام المتقین، میں متقیوں کا امام ہوں۔ میری اگلی فضیلت یہ ہے انا لسان الصادقین، میں علی سچوں کی زبان ہوں۔ میری اگلی فضیلت یہ ہے انا الذی امہ فی الجنہ، میں وہ علی ہوں جس کا چچا جنت میں پرواز کر رہا ہے۔ میری اگلی فضیلت یہ ہے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ بیٹا میری اگلی فضیلت یہ ہے میں وہ ہوں جس کے لیے کبھی تیرے نانا نے فرمایا برز الایمان کلو الی الکفر کلے، کبھی فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، میں وہ ہوں جس کے لیے کبھی گھبرائے تو نہیں بیٹا، جس کے لیے کبھی تیرے نانا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کب تک جعلی حدیثیں بناؤ گے۔ اللہ کا نبی علم کا شہر ہے، دروازہ علی ہے، دروازے کو چھوڑو گے یا دیوار پھلانگنی پڑے گی یا چھت سے گرنا پڑے گا۔ جو دیوار پھلانگے وہ بھی بد تہذیب ہوتا ہے، جو چھت توڑ کے آئے وہ بھی بد تہذیب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رب کے قرآن نے کہا ادخلوا البیوت بابوابہا، گھروں میں دروازوں سے جانا، لا تدخلوا البیوت بظہورہا، دیواریں پھلانگ کے نہ جاننا۔ تو پھر ماننا پڑے گا اے مسلمانوں، اگر تہذیب یافتہ بننا چاہتے ہو اور محمد سے درس دین لینا چاہتے ہو تو محمد تک جانے کا راستہ بھی علی ہے، آنے کا راستہ بھی علی ہے۔ یا علی یا تھک اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو تھوڑے پاسے کوئی نعرے دی پابندی لگی ہوئی ہے بھائی؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا آپ تک؟ ذرا توجہ رکھیے گا بیٹا۔ میری اگلی فضیلت یہ ہے، گھبرا تو نہیں گے میری باتوں سے، انا مدینۃ الحکمت، میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بیٹا حسین میری اگلی فضیلت یہ ہے انا نمت علی فراش رسول اللہ، محمد کے بستر پہ محمد بن کر سونے کا شرف اللہ نے مجھ علی کو عطا کیا تھا۔ انا قاتل الناکسین والمشرکین والمنافقین، بیٹا میری اگلی فضیلت یہ ہے باغیوں کا قاتل بھی میں علی ہوں، مشرکوں کا قاتل بھی میں، اور مل کے بولو باغیوں کا قاتل بھی میں۔ جس کو اللہ نے زبان دی ہے پوری طاقت سے بولو علی۔ کہتے ہیں بیٹا میری اگلی فضیلت یہ ہے باغیوں کا قاتل بھی میں، مشرکوں کا قاتل بھی میں، منافقوں کا قاتل بھی میں، باغیوں کا قاتل بھی میں، مشرکوں کا قاتل بھی میں، منافقوں کا قاتل بھی میں۔ مولا علی کا طویل قصیدہ ختم ہوا، پیغمبر نے حسین کے لب چومے اور کہنے لگے یا حسین خیال کرنا جو کچھ تیرے باب علی نے اپنے بارے میں کہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، علی اس سے بھی بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی اس سے بھی بلند ہے۔ توجہ، اس وقت امیر المومنین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب ذرا حسین کو کہیں حسین اپنا شرف بیان کرے، جو سویا رہا وہ سویا رہے گا، ہاں جو نہیں چلا وہ نہیں چلے گا، جو بیدار بیٹھا ہے اسے ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں۔ مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ اب ذرا میرے حسین کو کہیں حسین اپنا شرف بیان کرے۔ قسم اس منبر کے تقدس کی آنکھوں سے کتاب میں پڑھا، پیغمبر خدا کہنے لگے اے حسین اب اٹھ اور تو بتا تیرا شرف کیا ہے۔ 3 سال کا حسین نانا کی گود میں کھڑا ہوا، نانا اور نواسے کے رخسار ملے، نانا کے گلے میں بازو ڈال کے میرا حسین کہنے لگا نانا فیصلہ خود کرنا، کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے علی جیسا بابا عطا کیا؟ یا ماشاءاللہ، اگر یہ بلند صلوات ہے تو وال کو ٹھلی صلوات پڑھو شبہ ہے۔
صلی علی محمد وآل، جتنی رب نے طاقت دی ہے اپنے مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ تھک تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ بس 1 منٹ کا فضائل اور پڑھنا، 1 منٹ کا توجہ رہے۔ نانا جان فیصلہ خود کرنا، کیا حسین کا شرف کم ہے کہ اللہ نے محمد جیسا نانا عطا کیا، علی جیسا بابا عطا کیا، بطول جیسی ماں عطا کی، حسن جیسا ویر عطا کیا؟ نانا کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے 9 امام بیٹے میری نسل میں رکھ دیے؟ توجہ رہے، اس حسین سے ہمیں روکتے ہو، اس سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو، آؤ فیصلہ کر لو، آؤ علمی میدان میں بات کرو نا۔ یہ ڈرانے دھمکانے کی کیا بات ہے؟ ہمیں تلواروں سے ڈراتے ہو؟ نہیں، ہم کب ڈرے تھے؟ تم ہزاروں لے کر آئے، ہم 72 لے کر گئے تھے۔ بتاؤ 1400 سال گزرنے کے بعد جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے؟ بتاؤ، تم پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں، جیتا ہوا جلوس نکالتا ہے، ہارا ہوا نہیں۔ نعرہ وہی لگاتا ہے جو جیت جاتا ہے، جذبہ اسی کے پاس ہوتا ہے جو جیت جاتا ہے۔ جو ہار جاتا ہے کہتا ہے ساڈی گلی تو نہیں گزرنا، ساڈے پاس سے نہیں آوڑا، تو پھر ماننا پڑے گا ہم جیتے ہوئے ہیں، یزید ہارا ہوا ہے، حسین جیتا ہوا ہے، یزید ہارا ہوا ہے، اور ایسا ناکام و نامراد ہوا یزیدی بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک ملا کا کلپ چل رہا تھا جس سے سوال ہوا، جناب علی ہم اپنے بچوں کا نام یزید رکھ سکتے ہیں؟ کہاں رکھ تو سکتے ہو، لیکن اگر رکھو گے تو تانے ملیں گے، ہے ایسا تو تانے ملیں گے نا۔ کبھی حسین کے نام پہ بھی تانا ملا؟ گھبراہٹ نہیں ہوئے گئے؟ کبھی حسین کے نام پہ بھی تانا ملا؟ جا، اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں آجا، حسین کی صف میں شامل ہو جا۔ آجا، حسین حر بنانے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ آجا حسین اپنا بنانے میں دیر نہیں کرتا، کر لے توبہ، اپنی قبر کو آسان بنانا ہے تو کر لے توبہ، اور ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ عزاداری شیعوں کی عزاداری نہیں ہے، یہ مجلس شیعوں کی مجلس نہیں ہے۔ ہر کوئی آئے، جسے حسین اچھا لگتا ہے وہ آئے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا، یہ جملے بھی تو ایک اہل سنت کے بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے عالم کے تھے نا۔ تو آج کہتا ہے کہ 2 شخص لڑے تھے؟ نہیں، جو نہیں پہچان سکا حسین کو وہ آج بھی کہتا ہے کہ شخص لڑے تھے، لیکن جس نے پہچان لیا وہ کبھی نہیں کہتا کہ شخص لڑے تھے، اس لیے کہ حسین کربلا میں شخص بن کے نہیں گیا تھا، نبیوں کی سیرتوں کا محافظ بن کے گیا، اور اس لیے کہا گیا حسین شخص نہیں ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ آج نہ پڑھتا نماز اگر دیتا نہ سر حسین۔ کیوں ہم بہنوں اور بیٹیوں کو لے کے بازاروں میں نکلتے ہیں؟ کیوں یہ 1 محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک گلی گلی، کونا کونا، کوچا کوچا، بازار بازار، کریا کریا، ہم رو رو کر کہتے ہیں حسین تیرا بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، خدا کا دین بچ گیا، زہرا کا گھر لٹ گیا۔ میں جو روایت پڑھنے لگا ہوں نا، اس کو اہل تسنن کے بھی بہت سے علماء نے لکھا ہے، اور اہل تشیع کے علماء نے بھی لکھا۔ جب معاشر کا میدان سجے گا نا،
غیبی آواز آئے گی، اور سن لو گے مومنوں وہ آواز کیا ہوگی؟ غضوا ابصارکم یا اہل معشر، معاشر والے آنکھیں بند کرو۔ میرے اللہ کیوں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا۔ مجلسوں میں بیٹھ کے پڑھنے والے کے لفظوں کا انتظار نہ کیا کر، میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں؟ نبیوں کا سلطان کہے گا میرا رب میں بھی آنکھ بند کروں؟ رب کا طٰہٰ یاسین مزمل نبی کہے گا میرے مالک میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا محمد، ہاں میرا پیارا، ہاں میرا طٰہٰ، تو بھی آنکھ بند کر لے۔ میرے اللہ میری بیٹی آ رہی ہے، میری زہرا آ رہی ہے، میرے مالک میں کیوں آنکھ بند کروں؟ میری طرف توجہ رکھنا، میری بیٹی آ رہی ہے، میں کیوں آنکھ بند کروں؟ میرا اللہ کر لو گے برداشتہ زدارو جملہ؟ اللہ کی آواز کی، او میرا محمد جس حالت میں آ رہی ہے نا تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ جامپور والوں سنو گے وہ حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے میری آقا زادی کہے گی او میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا، او میرے حسین کا قصور کیا تھا؟ او مومنہ مجھے ایمان سے بتا، اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کو عدالت جانا پڑ جائے، جب کوئی مظلوم عدالت جاتا ہے نا اور سامنے اس کا مجرم کھڑا ہو، لوگ غش کھا کے گر جاتے ہیں، جب افاقہ ہوتا ہے نا تڑپ تڑپ کے پوچھتے ہیں او جج صاحب اس سے پوچھنا فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا؟ اور جامپور کا غیور مومنہ او مجھے ایمان سے بتانا اللہ کی عدالت میں دکھی پہلو والی زہرا کیا نہیں کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا، میرے قاسم کا جرم کیا تھا، میرے آن کا جرم کیا تھا، اور میرے محمد کا جرم کیا تھا؟ اور کیا نہیں پوچھے گی بی بی او میرے اللہ ان سے پوچھنا میری زینب کا جرم کیا تھا، اور میری سکیلہ، اور میرا علی اصغر، اور میری ربا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سارے مارے گئے کربلا کے غریب کے، نہ بھائی بچے نہ صاحب بچے، حتیٰ کہ شیر خار بھی ذبح ہو گیا کربلا کے میدان میں، اور تیرا اور میرا امام شیعو کھڑا ہے رو رو کر کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مجھ اللہ راسی کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ آؤ نہ ذرا سارے اپنے تصورات کو لے چلو کربلا اور مل کر کہتے او مولا حسین اکبر تیرا مارا گیا، قاسم تیرا مارا گیا، آن تیرا مارا گیا، او میرے آقا اب کس کے لیے مدد مانگ رہا ہے؟ دوستو پھٹ جائے گا تیرا کلیجہ جو اگلا جملہ تیرے مولا کا آیا، فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے میری زینب کی چادر بجا؟ ایک شخصیت پہ بڑا اثر ہوا اور وہ کون تھا؟ کربلا کا بیمار، تڑپ کے آنکھ کھلی، پھپھی اماں میرے قریب آلا، عزادارو سن لو گے جملہ، بی بی دوڑ کے گئی جی بیٹا سجاد کہو کیا کہتے ہو؟ پھپھی اماں ایتین السیف والعصا، پھپھی مجھے تلوار اور عصا دو، بیٹا کیا کرے گا؟ پھپھی دیکھ نہیں رہی میرا بابا غربت کے ہوکے دے رہا ہے، میرا بابا غربت کی صدائیں لگا رہا ہے، اور بیٹا تو کیا کرے گا؟ پھپھی اماں میں تلوار سے جنگ لڑوں گا، عصا کا سہارا لوں گا۔ مومنہ بی بی نے ماتھا چوم کے کہا ہوگا اور بیٹا سجاد تلواروں کے زخم کھا کر کربلا کی ریت پہ سونا اور ہے، شام کے بازار میں گلے میں توگ پہن کر پیروں میں بیڑیاں پہن کر ننگے سر مائیں ہو، ننگے سر بیٹی ہو، ننگے سر بہنیں ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اب بس آ گیا کربلا کا غریب اپنی اجڑی ہوئی بہنوں کے خیام کے سامنے، کوئی دکھ بھرا میرے حسین نے جملہ کہا، اور سنو گے وہ جملہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رباب علیکن منی سلام، اور میرے پردہ داروں میرا آخری سلام۔ آخری سلام کا معنی کیا ہوتا ہے جامپور والوں؟ سر اٹھا مومنہ، آخری سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کا ترجمہ
جمعہ میں یوں کرتا ہوں نا، میرا حسین کہہ رہا تھا میری بہن زینب اب تو جان تیرا پردہ جا، اب تو جان تیری چادر جالے، اجرکم اللہ، او میری سکینہ اب تو جان تیرا پردہ جالے، اب تو جان تیری چادر جانے۔ ادھر کربلا کے غریب نے سلام کیا، ادھر اجڑی ہوئی بہن دوڑ کے در خیمہ پہ آئی، ویر کی حالت کو دیکھا، حالت کیا تھی؟ پیشانی میں تیر ہے، ابرو کٹے ہوئے ہیں، زخموں میں زخم ہے، خدا غری کے رحمت کرے صاحب سعادت الدارین پر فرماتے ہیں 950 زخم تو وہ بیان ہوتے ہیں جو ظاہری زخم تھے، ان زخموں کا حساب کون کرے گا؟ جو زخموں میں زخم لگے تھے، تیروں میں تیر لگے تھے، تلواروں میں تلواریں لگی تھی، نیزوں پہ نیزے لگے تھے، اور اجڑی ہوئی بہن اور میرے مولا کو اندر لے گئی۔ اور مومنہ خیال کرنا، اور 2 وصیتیں تیرے حسین کی پڑھتا ہو، آ گیا میرا حسین اپنی اجڑی ہوئی بہن کو پہلی وصیت کی، یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری ماں جائی مجھے شب کی نماز میں نہ بھولنا۔ اور مومنہ تجھے پتہ چلا زینب کی چادر لٹ گئی ہے، تجھے پتہ چلا خیمے جل گئے، تجھے پتہ چلا بال کھل گئے، اور کیا میرے حسین کو پتہ نہیں چلا تھا؟ لیکن اتنی پیاری تھی نا نماز، یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اور میری ماں جائی اور مجھے شب کی نماز میں نہ بھولنا۔ اور اگلا جملہ عزیزارو سنو گے کیسی تیاری کر رہا ہے میرا حسین، فرمایا یا اختی زینب ایتینی بثوب نتیق، ماں جائی مجھے پھٹا پرانا لباس دو، میں یا نیا لباس دیتی ہوں، پرانا کیوں مانگ رہا ہے؟ کہ نہیں ماں جائی سنو، کل جب تو میری لاش پہ آئے گی نا، لوگ خالی تیری چادر نہیں لوٹیں گے، لوگ غریب کا کرتا بھی لوٹیں گے، لوگ میرا پیران بھی لوٹیں گے، اور میں برداشت نہیں کر سکتا جب تو میری لاش پہ آئے، میری لاش برہنہ ہو۔ اجرکم اللہ، بہت بڑے مصائب خان گزرے میرے مکتب کے، مولانا غلام عباس حویلی کرنگے والا مرحوم فرماتا تھا جب حسین نے جانے کا ارادہ کیا نا، مومنہ پھٹ جائے گا تیرا جگر یہ روایت سن کے، جب جانے کا ارادہ کیا نا، بی بی زینب نے کہا ویر اپنی گردن میرے قریب کرنا، اپنی گردن میرے قریب کرنا، اور جو سمجھ گئے ہو تمہاری ہائے نکلی ہے نا، اپنی گردن میرے قریب کرنا۔ اور جب کربلا کے غریب نے اور بی بی زینب کے قریب اپنی گردن کو کیا، اور بی بی زینب نے بوسے دینے شروع کیے، رو رو کر کہنے لگی او حسین نانے محمد کا بوسا، اور باب علی کا بوسا، اماں زہرا کا بوسا، بھیا حسن کا بوسا، اور مر جاؤ یہ کیسے بیان کرو۔ مولانا مرحوم کہتا تھا جب بی بی فارغ ہوئی، حسین نے کہا زینب بازو میرے قریب کر، اور بی بی نے بازو قریب کیے، حسین نے کسنیوں پہ بوسے دیے، رو کر کہا نانے محمد کا بوسا، اب باب علی کا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا حسین نکلا خیام سے، مومنوں کیسے نکلا؟ یہ تھوڑی دیر کے بعد ذوالجناح آئے گا، یہ تم نے بنایا ہے، یہ تمہاری عقیدت ہے، اور میں ساری دنیا کو پیغام دیتا ہوں ہم شیعوں پہ تہمت نہ لگانا، ہم ذوالجناح کو رب نہیں کہتے، ہم خالق نہیں کہتے، ہم مالک نہیں کہتے، ہم ذوالجناح سے بچے نہیں مانگتے، احترام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ امت مارتی رہی یہ بچاتا ہے، پتہ نہیں تم سمجھ پائے ہو یا نہیں پائے ہو، امت مارتی رہی ہے بچاتا رہا، کہتا رہا زہرا کا لال اور میری غلطی سے تو نہیں اترا، اور زہرا کا بیٹا اور میری غلطی سے تو نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھکنا نہیں ہے دادارو، اور 2 جملے مجھے اور کہنا ہے۔ لکھا ہے لکھنؤ کی عالم نے شبیر برآمد ہوئے، یوں خیمے کے در سے نکلتا ہے جنازہ جیسے کسی گھر سے، اس لیے کہ پہلے جب میرا امام آتا تھا نا، سواری کی لگام غازی پکڑتا تھا، ادھر قاسم ہوتا تھا، ادھر علی اکبر ہوتا تھا، ادھر عون ہوتا تھا، ادھر محمد ہوتا تھا۔ آج ایسا اجڑا ہے حسین، لگام سواری کی پکڑ کے حسین چل بھی رہا ہے، رو رو کر کہہ رہا ہے چل میرا گھوڑا تو بھی اکیلا، چل میری سواری میں بھی اکیلا، چل ہمارا وقت ہو گیا ہے۔ عزادارو حسین کربلا میں پہنچ گئے، میدان کربلا میں آ گئے۔ اب حسین کہتے چل میری سواری چلے، میری طرف دیکھنا، چل میری سواری چلے، گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں
میرے بابا کا گھوڑا۔ حسین آئے نا، بیٹی سکینہ کو پیار کیا، اور کیسا درد بھرا جملہ بی بی نے کہا، یا ابت استسلمت الی الموت، بابا تو بھی موت کی طرف جانا ہے۔ آیا کربلا کے بچوں، بابا تو بھی موت کی طرف جا رہا ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا سکینہ کو، کہا میری لاڈلی بیٹی میں وہاں جا رہا ہوں، میری طرف دیکھنا ذرا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تیرا چچا عباس گیا تھا، جہاں تیرا چچا غازی گیا تھا۔ عزادارو غازی کا نام آیا، معصومہ تڑپی، تڑپ کے کہا بابا چچا پانی لانے گیا تھا، بابا چچا واپس نہیں آیا، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے تیرا سینہ چاہیے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بیٹی کو حسین نے خیام کی طرف روانہ کیا، بیٹی چلی، اب حسین آ گیا۔ عزادارو میری طرف دیکھنا، تسلسل نہ ٹوٹے۔ حسین آ گیا، کہاں کھڑا ہوا؟ یہ روایت کے جملے ہیں، کئی الوداع پڑھے جاتے ہیں نا، ایک الوداع یہ بھی پڑھا جاتا ہے، حسین لاشوں کے درمیان کھڑا ہوا، ایک ایک لاش کو میرے مولا نے خطاب کرنا شروع کیا۔ سن پاؤ گے وہ کیا خطاب تھا؟ رو رو کر زہرا کا غریب کہنے لگا، اینا اینا اکبر۔ تمہیں سمجھ نہیں آیا ہے، شاید تو بجلی کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ میرے کربلا کے غریب مولا نے کہا، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، اینا اینا اخل عباس، اینا اینا زہیر، اینا اینا برہیر، اینا اینا مسلم ابن عسجہ۔ اور میرا اکبر کہاں گیا ہے؟ اور میرا غازی کہاں گیا ہے؟ اور میرا زہیر کہاں گیا ہے؟ اور میرا برہیر کہاں گیا ہے؟ عزادارو سنو گے کربلا کے غریب نے کیا کہا؟ اٹھو میرے عزت دارو، پہلے میں بلاتا تھا تم دوڑ کے آتے، آج میں بلاتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے، مجھے جواب نہیں دیتے۔ مومنہ خالی تو نہیں رو رہا، بارواں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، تو مجلس سن کے روتا ہے نا، بارواں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتا ہے میرا سلام ہو میرے اس دادا پر جس کی لاش پہ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے، ایسے دوڑے، اور جب اجڑی ہوئی بہنیں بھائی کی لاش بھی آئی نا، نہیں پتا چلا سینے کی ہڈیاں کون سی ہے، نہیں پتا چلا اور پشت کی ہڈیاں کون سی ہے۔ اور پھر میرا بار بار ہو کر کہتا ہے میرا سلام ہو مخدرات عصمت کی بھلی ان بیویوں پر جن کے بال کھل گئے تھے، جن کی چادریں لٹ گئی تھی۔ آؤ سارے ہاتھ بلند کرو، آؤ بار میں مولا کو پرسہ دینا ہے۔ دو دعائیں مانگنی ہے عزادارو، ایک دعا میرے اللہ بارویں کا ظہور فرما، دوسری دعا ملت تشیع کو آباد فرما۔ سارے ہاتھ شرم نہ کرنا، سارے ہاتھ بلند کرو۔ السلام علی الحسین الغریب۔ شرم کر کے نہ رو، ابھی بھی نہیں پتا چلا زہرا کا بیٹا کتنا غریب ہے۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اخوات الحسین، السلام علی اصحاب الحسین۔ مومنہ غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس دولت نہ ہو۔ پھر حسین کون ہے؟ جس کا نانا محمد ہے، جس کی نانی ملیکۃ العرب ہے، جس کا بابا حیدر کرار ہے، جس کی ماں بطول عذرا ہے، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جس کا چہرہ دیکھنے 40,000 فرشتے آئے۔ اب پوچھو حسین غریب کب ہوا؟ اکبر مارا گیا غریب نہ تھا، قاسم مارا گیا غریب نہ تھا، غازی کے بازو اٹھائے غریب نہ تھا۔ غریب کب ہوا؟ جب بہن کی چادر کا خطرہ۔ آیا میرا مولا تیری غربت، آیا میرا آقا تیری غربت، اور جب پتا چلا اب چادر نہیں بچے گی، اب زینب کا بھرکا نہیں بچے گا، اور میری ماں بہن بیٹی کبھی نہ محرم کے سامنے نہ جانا، کبھی سر سے چادر نہ اتارنا۔ تیری بچی ہے زینب کی لٹ گئی ہے، تیری بچی ہے سکینہ کی لٹ گئی ہے۔ عزادارو کربلا کے میدان میں زہرا کا لال کھڑا ہے، شرم کر کے نہ رونا، زہرا کا لال کھڑا ہے، رو رو کر کہہ رہا ہے اینا اینا اکبر، اینا اینا عباس، اینا اینا زہیر، اینا اینا برہیر۔ آ تجھے سنا
بتاتا ہوں, ابھی جلوس نکلے گا, تم نوحے پڑھو گے, آؤ میں بھی تمہیں نوحہ سناؤں, لیکن حسین کی غربت کا نوحہ جو خود میرے مولا حسین, سنا دو مولا کی غربت کا نوحہ جو خود میرے مولا نے پڑھا تھا. رو رو کر کربلا کا غریب کہتا ہے, یا فرسان الحجا یا ابطال الصفا, میرے شاہ سواروں کہاں چلے گئے, میرے جوان مردوں کہاں چلے گئے, پہلے میں بلاتا تھا دوڑ کے آتے تھے, آج میں بلاتا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے. مومنہ پھٹ جائے گا تیرا جگر. امام کی آواز آئی, قوموا ایھا الکرام, اٹھو میرے عزت دارو, میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا. مولا پھر کیوں بلا رہے ہو. امام کا منہ خیام کی طرف پھرا, رو کر زارا گلال کہنے لگا, فدفعوا عن حرم رسول اللہ, دیکھو میری زینب اکیلی رہ گئی, اور میری بہنیں بڑی پردہ ہے, اجرکم اللہ, ابھی ذوالجلال آئے گا, یہ تم دیکھو گے عزادارو. لیکن کربلا میں حالت کیا ہے, حسین گھوڑے پہ سوار ہوا, یزیدی بھاگنے لگے, غریب لڑنے لگا, رو رو کر کہنے لگا, ٹھہر کے لڑو, تمہیں میرا اکبر مارا, تم نے میرا قاسم مارا, اور تم نے میرے مہمان مارے. لے آؤ عزیز و ذوالجلال, یہ مومن اس کو دیکھ لے تاکہ پتا چلے حسین کتنا غریب ہے. اسی سواری پہ حسین سوار تھا, اور جب کربلا کے میدان میں حسین نے زین چھوڑی, کچھ دور جا کر اسی شبیہ ذوالجلال کی شبیہ تھی اصل تھی کربلا میں, جس نے حسین کے پاس آ کر کہا, مولا میری غلطی سے تو نہیں اترا, مولا میری غلطی سے تو نہیں اترا. حسین کی سواری نے اپنا ماتھا حسین کے خون سے رنگین کیا, قیام میں آیا. ہر بی بی نے پوچھا, اور میرے مولا کو کہاں اتارا, میرے آقا کو کہاں اتارا. سکینہ نے نہیں پوچھا, میرے بابے کو کہاں اتارا. لگا میں پکڑ کے کہا, مجھے اتنا بتا, کسی نے میرے